شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے سراسر ہدایت و رحمت ہیں، ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں وہ بدبخت بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والے قصے کہانیاں مول لیتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دے اور اللہ تعالیٰ کی راہ کا مذاق اڑائے۔ یہی ہیں جن کے لیے قیامت کے دن ذلت کا عذاب ہوگا، اور جب ان میں سے کسی کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ منہ پھیر کر اکڑتا ہوا ایسے چل دیتا ہے کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو جیسا کہ تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے، اور زمین میں بھاری پہاڑ ڈال دیے کہ وہ تم پر ہلتی نہ رہے، اور اس میں ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلا دی، اور ہم نے آسمان سے می برسایا اور زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کر رکھی ہے کہ اس کی ماں تکلیف پر تکلیف جھیل کر اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اور 2 سال میں جا کر کہیں اس کا دودھ چھوٹتا ہے۔ تو یاد رکھ کہ تو میری اور میرے والدین کی شکر گزاری کر، میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اور اگر والدین تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو پھر ان کا کہا نہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک رکھ، اور ان لوگوں کی راہ اختیار کر جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر تم سب کو لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے، پھر میں تمہارے اعمال سے تمہیں آگاہ کروں گا۔ لقمان نے کہا، اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر پوشیدہ ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ حاضر کر لائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا، نماز پڑھا کر اور نیک کاموں کی تلقین کیا کر، اور برائیوں سے منع کر، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کر، اور زمین پر اترا کر نہ چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے بے جا فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز میں نرمی پیدا کر۔ بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اے لوگو، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تمام مخلوق کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم اور ہدایت اور رہنمائی
اور کسی روشن کتاب کے بغیر جھگڑتے اور بحث کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے تم اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ بھلا کیا اگر ان کو شیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو تو بھی وہ انہی کی راہ پر چلیں گے؟ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور وہ نیکی کرنے والے بھی ہوں تو اس نے گویا ایک نہایت پختہ رسی کا حلقہ تھام لیا ہے، اور تمام امور آخر میں اللہ تعالیٰ ہی کے حضور میں پیش ہونے والے ہیں۔ اور جو کفر کی راہ پر چلا، آپ اس کے کفر کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔ ان سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ ہم ان کو تھوڑا سا موقع دیں گے، پھر ہم ان کو سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ کہہ دیجئے کہ تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ اور اگر وہ تمام درخت جو زمین میں ہیں قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کی مدد کو 7 سمندر اور آ جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کا پیدا کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور یہ کہ تم اس کے سوا جن چیزوں کو پکارتے ہو وہ باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بلند مرتبے والا اور بہت بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے کشتی سمندر میں چلتی ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ بلا شبہ اس میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب سمندر کی لہریں سائبانوں کی طرح ان پر چھا جاتی ہیں تو وہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کو خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو کچھ ہی ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آ سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، سو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی فریبی شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ مادہ کے رحم میں ہے، اور کسی شخص کو معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کسی شخص کو معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے اور اسے ہر بات کی خبر ہے۔